بڑی مہربانی تمام پینلسٹ کی. اور میں نے جو پہلے بات کی تھی وہ سندھ بلوچستان کے جو رشتے ہیں اس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ عشق سے شروع ہوتی ہے، سسی پنو کے حوالے سے. حالانکہ سندھیوں کے ساتھ زیادتی کر کے گیا ہے پنو لیکن وہ جو عشق ہے نا، وہ جو لو ہے، اور وہ دو علاقے نہیں دیکھتا، وہ دو زمینیں نہیں دیکھتا، دو زبانیں نہیں دیکھتا، عشق جو ہے وہ مقدم رہتا ہے. تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا قصہ ہے سسی پنو کا. لیکن دوسرا قصہ یہ بھی ہے کہ جب سندھ تجارت کا مرکز تھا تو اس کی راہداری بلوچستان تھا. تو ہمارا ایک تعلق یہ بھی ہے تاجر اور راہداری کا. ہمارا ایک تعلق یہ بھی ہے، یہ ہمارے ساتھ آرکیالوجسٹ صاحب بیٹھے ہیں، تو ہمارے جو سیمڑ میں آمری میں جو پاٹری یہ برتن مٹی کے ملے ہیں وہ، اور بلوچستان میں خاص طور پر کلات اور مکران میں ملنے والے جو برتن ہیں اس کا شیپ بھی الگ ہے، اس کی ایج بھی وہی ہے شیپ بھی وہی ہے، ایج بھی وہی ہے. اور پورے تصور میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک بھی رہا اور کسی بھی حوالے سے منقسم نہیں رہا. ابھی چونکہ میں سچ بتاؤں کہ ہم سندھ بلوچستان جب کہتے ہیں تو میرے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ سندھ کوئی الگ صوبہ ہے یا بلوچستان الگ صوبہ ہے. یہ سندھ میں جو جب گرمی ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ یہاں مائیگریٹ کر کے اور یہاں کے ٹھنڈے علاقوں میں آتے ہیں، اور جب یہاں سردی پڑتی ہے تو پھر یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سندھ میں آتے ہیں. یہ تو انسانوں کی بات ہے، لیکن سائیں لاڑکانہ سے تعلق ہے ان کا. تو ہم نے وہ ہزاروں اونٹ دیکھے ہیں جو چیزل شاہ کے اونٹ کہلائے جاتے ہیں، وہ بھی یہاں سے سبی سے ہوتے ہوئے لاڑکانہ. اب ان کا منزل و مکان کیا ہے پھر وہ موسم سے آتے ہیں. تو یہ ہے رشتوں کے بارے میں. میں آج سندھ بلوچستان کے رشتوں کے بارے میں ایک سوال یہ رکھتا ہوں کہ آج یہ رشتے کس طرح لگتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بدلتی علمی دنیا میں سندھ اور بلوچستان کے یہ رشتے مزید کیسے آگے بڑھائے جائیں اور مستحکم ہو. جناب مدد علی سندھی صاحب. ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ کے کتابوں کو کھنگالنا پڑے گا. سندھ میں بلوچ کب آئے، اور یہ آمد جو ہے اس کا بھی ایک بڑا سبب یہ ہے. لیکن اس کے لیے جب آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں تو 712 میں جب سندھ کو شکست ہوئی عربوں کے ہاتھوں، تو اس وقت جو مزاحمت ہوئی ہے، جو راجہ داہر کا لشکر تھا یا جو مختلف شہروں میں جو لوگ ہیں، ان میں نام جو ہمیں ملتے ہیں وہ مقامی لوگوں کو ہیں. اب اس کے بعد جو ہے عرب پیریڈ، مسلم جو علاقہ پیریڈ رہا ہے، اس کے بعد کافی برسوں کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب سردی کا موسم ہوتا تھا تو بلوچستان سے لوگ مائیگریشن کر کے آتے تھے سندھ میں اور پھر چلے جاتے تھے. لیکن ہمیں جب یہ سما ڈائنسٹی ہے، سما ڈائنسٹی جب شروع ہوئی ہے، اس کا جو دور دیکھا جائے تو 1351 ہے یہ دور. تو اس میں ہمیں جام نظام الدین کے لشکر میں ہمیں بلوچ ملتے ہیں. جیسے سب سے ہمارا اہم ہیرو جو ہے دولہ دریا خان جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے اب ثابت ہو چکا ہے وہ لاشاری تھا اور وہ بلوچ تھا، اور وہ اپنے سندھ دھرتی کے لیے جان دے کر اس نے اپنے کو، اب 1520 کی یہ بات ہوگی لیکن 450-500 سال تک ہم سندھ کے لوگ دریا خان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. بلوچوں نے جب سندھ میں آئے ہیں تو ایک عجیب بات ہے، سندھ کی دھرتی میں ایک خاصیت ہے
کہ انہوں نے اپنے سندھ کو اپنا دھرتی ماں مان لیا. دیکھیں نا کلوڑا جو پیریڈ ہے ڈائنسٹی, اس میں یہ بلوچ تالپور صاحبان آئے ہیں, اور اس کے لشکر میں یہ زرداری اور کافی ہمارے لاشاری رند. لیکن جب حکمران بنے ہیں سندھ کے, تو انہوں نے سندھ کے لیے زبردست جنگ کی ہے. شاہ شجاع سے کھرڑی کی جنگ جو سکر کے پاس ہوئی ہے, اس میں سارے بلوچ قبائل تھے. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ 17 فروری 1843 میں تالپوروں نے جب سر چالیس نیپیر سے جنگ کی ہے, تو اس میں بھی بلوچ قبائل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ مرسوں سندھ نے ڈسوں. لغاری تھے, لشاری تھے. تو مقصد یہ ہے کہ سندھ کی دھرتی ایک ایسی دھرتی ہے جس میں جو لوگ آئے وہ جذب ہو گئے. آج بھی سندھ کے حقوق کے لیے بلوچ بھی چاہے گھر میں بلوچی بولیں, سرائکی بولیں, لیکن سندھ کو اپنی ماں مانتے ہیں, اور سندھ کے حقوق کے لیے وہ آج بھی میدان میں ہیں. اور ہمارے پاس کوئی بھی فرق نہیں. میں یہ ڈاکٹر ایوب سے متفق ہوں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان اور سندھ کو ہم ایک ہی حصہ مانتے ہیں. دیکھیں خود عربوں کے پیریڈ میں بھی مکران کا نام ہے, لیکن سندھ راجہ دائر کے زمانے میں کشمیر تک تھا, اور یہ مکران کا سارا علاقہ, مکران تو اس وقت بھی عربوں کے قبضے میں تھا, لیکن سندھ کی سرحد بہت وسیع تھی. تو اس میں جو لوگ آئے ہیں وہ سندھ کے ہو گئے ہیں. اور میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ سندھ کی دھرتی, اس وقت میں مانتا ہوں کہ سندھ میں انفلکس بہت ہے, لیکن بلوچ اور سماٹ جو سندھی ہیں وہ اپنی زمین کو اپنی زمین مانتے ہیں, سندھ کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں. اس وقت بھی سندھ میں کافی وزیر جو ہیں وہ بلوچ ہیں, لیکن سندھ کے لیے وہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں. اب یہ ہے کہ سندھ کے اور بلوچستان کے تعلقات, اب زمانہ تو بدل گیا ہے, اب تو ایک انسان کے ہاتھ میں پوری دنیا آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمیں رشتے اور تعلقات بڑھانے کے لیے اس قسم کے سیمینار ہونے چاہیے. میں یہ ان کو ریکویسٹ بھی کروں گا. پہلے تو میں سائیں احمد شاہ کو مبارکباد دوں گا کہ کوئٹہ میں یہ فنکشن انہوں نے کیا ہے, لیکن ہم جب ابھی سندھ میں کریں گے, میں ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب کو بھی, نوراللہ شاہ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس موضوع پہ ایک اچھا سیمینار ہونا چاہیے, ایک اچھا سیشن ہونا چاہیے, جس میں نے ابھی تو تھوڑی ہوائی باتیں کی ہیں, لیکن فیکٹس اور فگر سے یہ کب آئے, کیسے آئے, کیا ہوا. اور یہ خاص طرح 2-3 جنگوں کا میں نے ذکر کیا ہے, اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. نواب علی محمد لغاری ہے, سندھ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سندھ کے لیے بہت بڑا کام کیا. تالپور صاحبان کی میں نے بات کی, میر نصیر خان تالپور سندھ کے آخری حکمران تھے, لیکن جب وہ کلکتہ میں قید ہوئے تو وہ انہوں نے جو فارسی میں خطوط لکھے ہیں, اس میں ایک شعر بھی ہے کہ یا خدایا یا تو مجھے کربلا بھیجو یا مجھے اپنے وطن سندھ میں بھیجو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری فارسی میں موجود ہیں, لیکن ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ چیختا چلاتا آ رہا ہوں کہ یہ جو ادارے سندھ میں قائم ہوئے, جیسے سندھ ادبی بورڈ, محترم جی ایم سے جب 1940 میں 41 میں صوبائی وزیر تعلیم تھے, تو انہوں نے سندھی صلاح کار بورڈ بنایا جو سندھی ادبی بورڈ ہوا. اب یہ ادبی ادارے اس وجہ سے بنے تھے کہ سندھ کی تہذیب, سندھ کی زبان کے لیے کام کریں, لیکن بدقسمتی سے سیاسی مداخلتوں کی وجہ سے اب یہ کام نہیں ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ خود ابھی میں نے بات کی کہ میر نصیر خان تالپور نے کلکتے سے جو اپنی زوجہ محترمہ تیسری کو بی بی کونج کو خطوط لکھے ہیں فارسی میں, کم سے کم 500 خطوط فارسی زبان میں ہے. اور پھر سب کانٹیننٹ کا پہلا سفرنامہ دمدمہ میر نصیر خان نے لکھا ہے فارسی میں کہ ہم کیسے گئے پانی کے جہاز میں بمبئی سے پھر پونا سے پھر ہم کلکتے اور ڈم میں ان کے آرمی کینٹونمنٹ میں ان کو قید کیا گیا. تو یہ ایسی چیزیں ہسٹوریکل ہیں, یہ دبی پڑی ہیں. ڈاکٹر لاشاری صاحب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں آنی چاہیے, اور یہ کون کرے گا یہ کام؟ یہ ادارے کام کریں گے. اور اداروں میں اگر سیاسی مداخلت ہے اور وہاں سیاسی لوگ بٹھا دیتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے ہیں. اب ان اداروں میں 300 لوگ کام تو کرتے ہیں, لیکن کتاب کوئی چھپتی نہیں ہے. سو بس یہی باتیں تھی جو مجھے کرنی تھی. بہت شکریہ آپ کا. فاروق صاحب, بلوچ اور سندھ ان رشتوں میں فرق آیا ہے بدلتی دنیا میں؟
بہت ہی ڈاکٹر صاحب اچھا کویسچن ہے. سب سے پہلے پھر روایتاً میں آرٹس کونسل کراچی کی ان کاوشوں کو سراہوں گا، ان کی تعریف کروں گا. محمد احمد شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. اسی طرح بیوٹم انتظامیہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے ایک ایونٹ کا انعقاد کیا. لیکن آج تھوڑا سا دکھ ہو رہا ہے، کل ایکسپو میں کیا حال تھا اور یہاں پہ آج کیا صورتحال ہے. تو ہمیں تو ایسے تعمیری پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنا چاہیے، سننا چاہیے. یہ ایسی موضوعات ہیں جو اس ملک کے بارے میں، اس ملک کے لوگوں کے بارے میں، یہاں موجود ثقافتوں کے بارے میں، یہاں کی تاریخ کے بارے میں اس سے بھی بے شمار معلومات ملتی ہیں. لیکن آج یہ تعداد دیکھ کر بہت حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے بیوٹم اور یہاں پہ سارے پڑھنے والے کمیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں. ان کو تو یہاں پہ آج ہال میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال یہ تو بیوٹم والے ہی جانتے ہیں. جہاں تک آپ نے سر موجودہ رجحانات کی بات کی ہیں، دیکھیں آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، جس طرح آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، عام حالات میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سندھ اور بلوچ کے نوجوان یا سندھ میں موجود جو بلوچ اور سندھی نوجوان ہیں وہ اس بات پہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ میں سندھی ہوں یا میں بلوچ ہوں. یہ ایک بدقسمتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سندھ اور بلوچستان کے رشتے 11,000 سال پرانے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں پہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تھی، نومیڈزم یا سیمی نومیڈزم تھی، تو بھی یہاں کے لوگ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ گرمیوں میں ہم لوگ وہاں سے سندھ کے لوگ آتے تھے بلوچستان میں، اور سردیوں میں یہاں کے باشندے اٹھ کر چلے جاتے ہیں سندھ میں. وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. میرا اپنا تعلق ضلع مستنگ سے ہے. اگر اس وقت آ کر آپ میرے گاؤں میں پڑنگ آباد میں دیکھیں تو سندھ کی اتنی بڑی آبادی وہاں پہ بیٹھی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ اتنی آزادی کے ساتھ بیٹھ کر وہاں کام بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں جیسے وہ ان کا اپنا گھر ہو. اور بے شک اس میں شک نہیں ہے کہ یہ سندھیوں کا دوسرا گھر ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سندھ بلوچوں کا دوسرا گھر ہے. میں ان کو الگ نہیں سمجھتا ہوں. لیکن موجودہ دور میں سر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی تحریک چل رہی ہے کہ جس میں سندھی اور بلوچ نوجوانوں کو بدقسمتی سے آپس میں دست و گریبان کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں. میں خود سوشل میڈیا پہ ہوتا ہوں سندھ میں. اب میں سندھ کے ساتھ اپنا کیا رشتہ بیان کروں. میری بہن کی شادی رانی پور میں ہوئی ہے، میری خالہ کی شادی جیک آباد میں لاشاریوں میں ہوئی ہے. میرے سندھ کے ساتھ خون اور گوشت کا، یہ ہڈی اور گوشت کا رشتہ ہے، میں اس سے الگ ہو نہیں سکتا ہوں. یہی صورتحال بلوچستان میں رہنے والے ہر بلوچ کا ہے. آپ ایک بات ذہن میں رہیں، جب عرب یہاں پہ اٹیک کرتے ہیں، میں عربوں کو حملاور کہوں گا. وہ اسلام لانے والی بات اپنی جگہ، لیکن وہ ایک الگ قوم تھی اور انہوں نے اس خطے پہ حملے کیے. وہ حملاور تھے، انہوں نے ایران کے راستے قرآن کو ٹارگٹ بنایا. ایران جیسی عظیم سلطنت، سیسنیٹس کی حکومت تھی وہاں پہ، صدیوں سے قائم ایک مضبوط سلطنت تھی. عرب آئے، زیادہ جنگجو، زیادہ وحشی، زیادہ درندگی تھی ان میں. انہوں نے 10 سالوں میں ایران کو کیپچر کیا. ہم سب جانتے ہیں 634 سے 644. اس کے بعد یہ مکران میں انٹر ہوئے. مکران سے لے کر گنداوا کے میدانوں تک بلوچ ڈٹ گئے. 68 ایئرز لگے ہیں، 68 سال لگے ہیں عربوں کو اس خطے کو کیپچر کرنے میں. آپ دیکھیں سندھ پہ پہلا حملہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا 712 میں، تو 644 سے 712 تک عرب کیا کرتے رہے؟ عرب بلوچوں کے ساتھ لڑتے رہے، اور بلوچ سندھ کے لیے ایک دفاعی دیوار بن کر لڑتے رہے. بلوچوں نے تو سندھ کے لیے ہمیشہ اپنا خون بہایا ہے، چاہے میانی کی جنگ ہو یا اس سے پہلے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے جنگوں کے تذکرے کیے. آج بھی وہاں کی قومی تحریک کو چلانے والے بلوچ ہیں. دیکھیں سندھ ایک دریا کا نام تھا، اس کے ارد گرد رہنے والے آہستہ آہستہ سندھی کہلائے. آج بھی وہاں کی میجورٹی آبادی بلوچوں پر مشتمل ہے، اور وہ بلوچ ہیں، وہ بلوچستان سے زیادہ سندھ کو اپنا گھر کہتے ہیں. وہ بلوچستان سے زیادہ سندھ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان سب کے رشتے اس خطے کے ساتھ ملتے، یہیں سے اٹھ کے گئے ہیں.
تو موجودہ حالات میں سر تھوڑی سی حوصلہ شکنی بھی ہے ہماری ہو رہی ہے. ہم نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں ضد اور ضد بازی میں سندھی اور بلوچ میں ڈفرینسز پیدا کر رہے ہیں. سندھ میں بھی اسی طرح کی ایک شاونسٹ تحریک چل رہی ہے تنگ نظر سندھیزم کی بنیاد پہ. دیکھیں بلوچ خدا کرے امریکہ میں ہو, وہ انگریزی زبان بولے, امریکن بولے, لاطن بولے, کوئی بھی زبان بولے, بلوچ جہاں ہوگا وہ بلوچ ہی ہوگا نا. اس کی قومیت کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. سندھ میں بیٹھا ہوا بلوچ ہے, وہ سندھی بولتا ہے, سندھ کا کہتا ہے, سندھ میں رہتا ہے, وہ جغرافیائی طور پہ تو سندھی ہے لیکن قومی لحاظ سے اس کی بلوچیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جس طرح سندھ بلوچستان میں بیٹھنے والا کوئی اپنے آپ کو سندھی کہتا ہے, کسی بلوچ نے اس پہ جبر نہیں کیا کہ نہیں خود کو بلوچ کہو. سندھ میں بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ بلوچوں کو زبردستی سندھی بنانے کی مہم چلائی جا رہی ہے. یہ افسوسناک امر ہے. یہ صورتحال سول وار کی طرف لے جائے گی اس صوبے کو. بلوچستان پہ اس کے اثرات نہیں پڑیں گے, سندھ خود خراب ہو جائے گا. اور یہ تحریک وہاں پہ چل رہی ہے, میں خود ان کو دیکھتا ہوں اور اکثر ان کو ڈسکریج کرتا ہوں. وہاں کے نوجوانوں کے ساتھ چاہے وہ سندھی ہے یا بلوچ ہے, ان کے ساتھ میرے رشتے ہیں, میرے رابطے ہیں کہ شہریتی بنیاد پہ تم بے شک خزدار کا رہنے والا بندہ خزداری ہوگا, چمن کا رہنے والا چمنوال ہوگا, نوشکی کا رہنے والا نوشکیوی ہوگا. یہ اس کی شہریت ہوگی, قومیت نہیں ہوگی. جی ہاں جی ہاں سر, سوشل میڈیا پہ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ 2-3 ایسے گروپس ہیں چل رہے ہیں. یہ میں نے بہت دیکھا ہے, کچھ حیدرآباد کے ہیں, کچھ بدین کے ہیں, اور وہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. اس چیز کو آپ نوٹ کریں. اور کافی حد تک اختلافات پائے جا رہے ہیں. ابھی جو یہ ڈاکوؤں کی بات ہوئی تھی, یہاں پہ بھی بہت باتیں چلی تھی. دونوں طرف سے بلوچی بلوچ ہے, وہاں پہ ڈاکہ زنی بھی بلوچ کرتے ہیں اور بلوچ مارنے کے لیے بھی آتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. وہ سندھ کے باشندے ہیں, وہ سندھیوں کی شہریت سندھی ہو چکی ہے, ان کو اس بنیاد پہ قبول کرو. میں کہتا ہوں اگر ایک سندھی ہے, وہ رشیا میں بیٹھا ہے, اس کی سندھیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. وہ وہاں پہ بھی سندھی ہی ہوگا بھلے وہ رشین بولے. اسی طرح اگر وہ سعودی عرب میں رہتا ہے, بلوچ ہے, تو وہ بلوچ رہے گا, صدیوں تک وہاں پہ رہے تو بھی اس کی اس قومیت کو, اس جس جد کے ساتھ, جد امجد کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے, جس قومیت کے ساتھ اس کے رشتے جڑے ہوئے ہیں, اس کی وہ قومیت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. تو سوشل میڈیا پہ اس طرح کے بعض ٹرینڈ چل رہے ہیں جن کو میں خود ڈسکریج کر رہا ہوں, اور اکثر ان دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں. جس طرح میں نے کہا میرے خون کے رشتے ہیں سندھ کے ساتھ, میں سندھیوں کے ساتھ کیسے لڑوں گا؟ سندھیوں کے ساتھ لڑوں گا تو سب سے پہلے مجھے رانی پور کے ساتھ لڑنا ہوگا جہاں میری اپنی بہن بیٹھی ہوئی ہے. مجھے جیک آباد کے ساتھ لڑنا ہوگا جہاں میری خالہ بیٹھی ہوئی ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی ہمارے گھروں میں سندھی خواتین بہو بن کر آئی ہوئی ہے. تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے, 11,000 سالوں سے ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے. ہم گرمیوں میں سندھیوں کو یہاں ویلکم کہتے ہیں, اور سردیوں میں سندھی ہمیں وہاں ویلکم کہتے ہیں. چند ایک جو دڑے ہیں, میرے خیال میں ہم سب اہل محفل کو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جو سندھی اور بلوچ کو آپس میں الگ کرنے کی سازش کرتے ہیں یا ان کو جدا جدا کوئی قومیت خیال کرتے ہیں. ان دونوں کے رشتے گزشتہ 11,000 سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بعض اوقات حقائق کو تسلیم نہیں کرتے. جب ہم حقائق کو تسلیم نہیں کرتے, ہم خود تنقیدی نہیں کر سکیں گے. جب ہم خود تنقیدی نہیں کریں گے تو ہم اپنی اصلاح کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. ہم اسی نقطے پہ کڑے ہیں اور اسی نقطے پہ کڑے رہیں گے. لہذا اب وقت آیا ہے کہ ہم سندھ اور بلوچستان کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھا سکیں کہ سندھ بلوچوں کا اور بلوچستان سندھیوں کا دوسرا گھر ہے. دونوں صاحب نے جو باتیں کی ہیں, میرے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے جو تعلقات ہیں اس میں 15-20 برس میں خاص طور پر شہری علاقوں میں ایک تعلق تو کوئٹہ وال جو چائے والا ہے, وہ ہمارے شہروں میں کوئٹہ والے کی چائے ہمیں پینی ہے, یہ تعلق بڑا ہے. لیکن جیسے ہم چائے کوئٹے والے کی پیتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہاں یار کوٹے والے کی، ہم پٹھان کی چائے پیتے ہیں لیکن وہ پٹھان ہم کوٹے والا کہتے ہیں، کوئٹے والے کا۔ تو کبھی آپ نے اس طرح کا تصور کیا ہے کہ کوئی بلوچ خواتین کا گروپ، کوئی سندھی خواتین کا گروپ، وہ خواتین کے بارے میں اس طرح آگے بڑھنے کا کوئی ادارہ بنانے کا سوچیں، اور تاکہ آدھی آبادی ہے، یہ خواتین تو دنیا میں ہر جگہ آدھی آبادی ہے نا، چاہے سندھی ہو بلوچ ہو، تو اس حوالے سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات پر تھوڑا سا کہ اس پورے ریجن میں ڈیوائڈ اینڈ رول کے مطابق آج تک ہم چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں آج یہ جو انگریز سے ہمیں پالیسی ورثے میں ملی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی، یہ چل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ملک میں ریاست، سیاست اور عوام ایک ہی جال میں پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تڑپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سب بے بس ہیں، ریاست بھی بے بس ہو چکی ہے، سیاست بھی بے بس ہو چکی ہے، ہم عوام تو بے بس ہیں ہی۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پر بچے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے تو اس سے بڑی شکایت یہ رہی ہے ہمارے سندھی بچوں سے۔ سندھ میں کئی بار اس کا اظہار بھی کر چکی ہوں کہ سندھ اس وقت خاصا سندھ کا اربن ایریا خاصا بہتر لبرل ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں جب میں یہ مناظر دیکھتی ہوں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جب سرداروں کی، سندھ کے سرداروں کی پگڑیاں باندھنے کی رسموں میں مجھے ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سیلفیاں بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو میرا دل اس پر بھی بہت دکھتا ہے، اور میں کہا کرتی ہوں کہ اب سندھ کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے قبائل میں، اور ہر ایک کی ذات کے مطابق، یہ شیخ ہے، یہ سید ہے، یہ سومرا ہے، یہ کلوڑو ہے، یہ میمن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ڈیوائیڈ کرنے کی ترکیب ہے، یہ بے شک خطرناک ہے، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ اس میں ظاہر ہے کہ بلوچ کا حوالہ بھی آ رہا ہے، لیکن اس خطرناک صورتحال میں ایک بات واضح کر دوں کہ سندھ میں میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو اس ڈویژن پر، اس تقسیم پر ریزسٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ سندھ اور بلوچستان کا جو تعلق ہے، اگر ہم اس تعلق کو ختم کرنے کی بات کریں، اگر اس تعلق کو ہم توڑنے کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو کام ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ سندھ کی تاریخ میں تردید کرنا پڑ جائے گی، ہمیں سندھ کی تاریخ میں ہمیں کریکشن کرنا پڑ جائے گی۔ اور جب تاریخ میں آپ رد و بدل کرنا شروع کر دیں اور اس طرح کے کام، حالانکہ پاکستان بننے کے بعد سندھ کی تاریخ کے ساتھ ریاست نے بہت کچھ کر گزری ہے، جس کے حوالے سے آپ سب کے ذہن واضح ہیں، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تاریخ میں جو رد و بدل ہے یا اس سے انکار جو ہے تاریخ سے، وہ تو پھر آپ اپنی پوری قوم کی اور اس کی تہذیب کی شناخت سے انکار کر دیں گے۔ تو سندھ میں جو بلوچوں کا اور سندھیوں کا جو کمبینیشن ہے، جو امتزاج ہے، وہ سندھ کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے کوئی سندھی انکار نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بلوچ انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے میر صاحبان نے، میروں نے جو حکومت کی ہے سندھ میں، یہاں سے آئے ہیں۔ جنگیں جو انگریز سے بہت دور ماضی میں پیچھے نہ بھی جائیں ہم، لیکن انگریز سے جو جنگیں لڑی گئی ہیں، جو مزاحمت کی گئی ہے، سندھ کی بقا کی جو جنگ لڑی گئی ہے، اور ابھی مدد علی صاحب نے جو ایک خاص وہ نعرہ ہے جسے ہم آج بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ مرویسوں سندھ نہ دیسوں، یہ یہاں سے آیا ہے، یہ میروں کا نعرہ ہے۔ یہ میر صاحبان یہاں سے بلوچستان سے جو آئے ہیں،
پھر سندھی ادب میں ان کا حصہ ہے ہر لحاظ سے ایک. اور اس کے بعد سندھ کی قبرستانوں میں آپ چلے جائیں, سندھ کے قدیم پرانے قبرستانوں میں چلے جائیں, آپ کو جگہ جگہ مکسی اور بہت سے ایسی بلوچ ذاتیں جو ہیں, مری اور یہ سارے قبائل کے جو لوگ ہیں, ان کی قبروں کے کتبے نظر آئیں گے. کوئی سندھ میں موجود آج بھی کسی کے نام کے آگے مری لکھا ہوا ہے, کسی کے نام کے آگے مکسی لکھا ہوا ہے, کوئی بھی ان کے وجود سے نہ انکار کر سکتا ہے, نہ کر رہا ہے, نہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں تقسیم کرنا ممکن ہے. یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں. دوسری بات جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا, میں آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں, خواتین کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, میں نے خود کو ابھی آبزرو کیا. میں پہلے اپنی ذاتی بات کرتی ہوں. میں سندھ کی نمائندگی کرتی ہوں, میں سندھ کی مٹی سے گندھی ہوئی ہوں. میں نے ذاتی طور پر اس وقت خود کو آبزرو کیا کہ بلوچستان کی خواتین کو جب میں نے لانگ مارچ کرتے ہوئے دیکھا, جب جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا, جب میں انہیں ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو گھروں کے دروازے کھولے انتظار کی کیفیت میں دیکھتی ہوں, بخدا مجھے لگتا ہے میں ان میں سے ہوں, یہ مجھ میں سے ہیں. میں نے کبھی نہیں محسوس کیا کہ میں یا ہم ان سے الگ ہیں. یہ جو چیز ہے, یہ وجہ یہ ہے. ایون ہم جب گفتگو کرتے ہیں حالات پر, اور جب ہماری بات ہوتی ہے, تو جب ہم سندھ و بلوچستان کہہ کے بات کرتے ہیں, حالات پر جب بات کرتے ہیں, سیاسی مسائل پر جب بات کرتے ہیں, دیکھیے ہمارا دکھ کا رشتہ ہے. دو رشتے ہیں ہمارے, ایک ہے دکھ کا رشتہ, ایک ہے ہمارا محبت کا رشتہ. سسی نے یہاں سفر کیا ہے, سسی کی اسٹرگل بلوچستان کے پہاڑوں اور میدانوں میں ہے. پنو سے محبت اس کی ہماری اور بلوچستان کی آپس کی محبت ہے. اب کیا آپ دیکھیں, اور یہ بات ایسا نہیں ہے کہ صرف لوک کہانی ہے. اگر یہ صرف لوک کہانی ہو تو یہ ہوائی بات ہو جاتی ہے. شاہ سائیں ہماری بنیادی شناخت ہیں. شاہ عبداللطیف بھٹائی ہماری بنیادی شناخت ہیں. انہوں نے عورت, انسان, محبت, عشق, اس کی تمام اسٹرگل سسی کے کردار میں بیان کی ہے. اس سفر کی بیان کی ہے جو سسی کا اس طرف ہے پنو کی تلاش میں. پنو منزل ہے جو بلوچستان سے ہے, سسی سفر کی ابتدا ہے اور تسلسل ہے جو سندھ سے ہے. اب کیسے اس کمبینیشن کو ہم شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بیت کا ایک لفظ یہاں سے ایک ہمارے دو سرمایہ ہیں, دو چیزیں ہمارے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جینے کا خزانہ ہے. ایک ہماری تاریخ ہے اور دوسرا شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں. ہم دونوں میں ایک لفظ کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے, تو ہم بلوچ کو کیسے ادھر سے ادھر کریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. جہاں تک یہاں کی عورتوں کی بات ہے اور ہماری بات ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس اسٹرگل کو, میں صرف اپنی بات نہیں کر رہی. سندھ میں اس وقت بہت سی خواتین ہیں, بہت سی بچیاں ہیں جو مستقبل کی طرف اور سندھ کی عورت کے شعور کے لیے, آزادی کے لیے, اس کے بنیادی حقوق کے لیے, اور نہ صرف سندھ کی عورت کے لیے بلکہ سندھ کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے اسٹرگل کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. میں نے کہیں بھی نہیں یہ چیز محسوس کی کہ وہاں بیٹھی ہوئی بلوچ عورت جو وہاں کی ہے, مکسی ہے, مری ہے, ہماری فرینڈز ہیں, اور وہ وہاں موجود ہیں, اور انہیں کبھی کسی نے کہا ہو یا انہوں نے ہمیں کہا ہو کہ ہم آپ میں سے نہیں ہیں اور ہم آپ کی اسٹرگل کا, ہم آپ کی تحریک کا, آپ کی جدوجہد کا, آپ کی سوچ اور نظریے کا حصہ نہیں ہیں, نہ ہی کسی نے انہیں کبھی کہا ہے. سندھ میں جتنی بھی جدوجہد چلتی ہے خواتین کے لیے,
इंसान के बुनियादी सिंधियों के और इंसानों के बुनियादी हुकूक के लिए, उसमें वहाँ मौजूद बलोच ख़वातीन हमारा हिस्सा रही हैं। फिर हैंडीक्राफ्ट्स की सूरत में हम बड़े फ़ख्रिया पेश करते हैं। एक तो ये है जो यहाँ मौजूद है, इसी के रंग में रंगा हुए हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कपड़े हैं जो वहाँ ख़वातीन पहनती हैं, और हम फ़ख्रिया पेश करते हैं, हमसे अपना कल्चर कह रहे होते हैं। हम अलग नहीं हैं। हाँ, हम जोग्राफिया में इस वक्त एक लकीर के इस तरफ और लकीर के उस तरफ ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन मोहब्बत वो चीज़ है जो लकीर, किसी भी लकीर की पाबंद नहीं होती। एक तो जो दोस्त खड़े हैं वो बराए मेहरबानी बैठ जाए, चाहे वॉलंटियर्स हैं वो भी बैठ जाए। दूसरी बात, जिनके भी रिंगटोन फ़ोन के खुले हुए हैं, मेहरबानी करके साइलेंट पे रख दें, और फ़ोन ज़रूरी हो तो हाल में बात करें, वरना ये अखलाक से बालातर चीज़ है। मैं तारफ़ फिर से कराऊं, हमारे डॉक्टर कलीम लाशारी साहब जो हैं वो आर्काइव्स के और हेरिटेज का काम करते हैं, और आज से नहीं कई ज़मानों से करते हैं। और जब ये हेरिटेज और आर्काइव्स का काम नहीं करते थे तो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। जो पढ़ते थे वो पाकिस्तानी अदब के साथ दुनिया के कई जो अदब हैं वो पढ़ते थे। तो ये जो आर्काइव्स और हेरिटेज है, ये चूँकि सिंध बलूचिस्तान का, उन पे इनका काम भी है और इनकी कई एक फाइंडिंग्स भी हैं। लेकिन मेरा डॉक्टर कलीम लाशारी साहब से एक सवाल ये है कि ये जो आर्काइव्स और हेरिटेज पे काम होता है, उस सिलसिले में आप सिंध और बलूचिस्तान की स्पीड किस तरह देखते हैं? हम अपने इदारों को तबाह करने जा रहे हैं या अपने इस पूरे चमन को फिर से रेनोवेट और आबाद करने जा रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। बात यह है कि सिंध और बलूचिस्तान के जब रवाबित का ज़िक्र निकला है तो पहले तो हम एक चीज़ समझ लें कि इलाक़ों की जो हदबंदी आज है वो बरतानवी इंतज़ामी हदबंदी है। बलूचिस्तान एक सूबे की सूरत में किस तरह से शक्ल पकड़ता है और किस तरह सिंध जो है एक सूबे की, अलग सूबे की तौर पे शनाख्त लेता है, उनका इंतज़ामी ढांचा बनता है, उनका एक चीफ़ मिनिस्टर बनता है, उनके एक कैबिनेट बनती है। हकीकत ये है कि जाग्राफिकल फैक्ट्स जो हैं वो तारीख़ में हम जब ढूंढते हैं तो हमें ये सरहदें सुकड़ती चौड़ी होती हुई नज़र आती हैं। मुसलसल इस किस्म का अमल है। सरहदें शुरू से ही तबई हकीकतों पर मबनी होती हैं। पहाड़ आपकी हद बन जाता है, रेगिस्तान आपकी हद बन जाता है, दरिया आपकी हद बन जाते हैं। तो जब आप इस तरह से इलाक़ों में घिर जाते हैं तो आप एक ही तरह की मुशावरत और मुआशरत दोनों जन्म लेती हैं और उसी पर ही सिलसिला चलता है। आप देखेंगे कि सदरन बलूचिस्तान, जो आज का सदरन बलूचिस्तान है, और जो हमारा सदरन सिंध है, उनकी हैयत देखें। वो हैयत तरकीब भी एक है, लोग एक हैं, ज़ुबान एक है। अब जब ये लोग आपस में उसी तरह से चलते फिरते घूमते रहते हैं और आप एक ज़िले की हद बना देते हैं, आप एक सूबे की हद बना देते हैं, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? आप लासी को तो सिंधी बोलने से नहीं रोक सकते ना, वो बोल रहे हैं, आप क्या करेंगे? आपका करख का इलाका है, आपका शदाद कोट का इलाका है, ये आप आपस में जुड़े हुए हैं। आप सिब्बी से नीचे चले जाते हैं जाफराबाद तक, जैकबाबाद तक, आप उनको क्या कहेंगे? उनकी माशरत जो होती है वो ज़मीनी हक़ाइक़, मौसमे और अर्ज़ी तबई कैफियत से जुड़ी हुई है। तो लिहाजा हम ये जब बात कहते हैं तो ये हमें हकीकत में सोचना ही चाहिए कि ये कोई फ़र्क नहीं है। इलाके आपस में जुड़े हुए हैं जोग्राफिकल हकीकतों से, फिर उनकी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, फिर वो माशरत है जिस किस्म का वो बूदोबाश रखते हैं उससे जुड़ जाते हैं।
آج جب آپ ہب کے اندر لسبیلے کے اندر انڈسٹری لگاتے ہیں تو اب ایک نئی حقیقت جنم لینا شروع ہوتی ہے. اب ایک آپ نے اس عرضی کیفیت کو جو اس کی طبعی حد بندی تھی اس کو چینج کر دیا. اب یہاں پر ہر آدمی آئے گا, کارخانہ بھی لگے گا, مزدور بھی آئے گا, ایڈمنسٹریٹر بھی آئے گا, مال لینے والا بھی آئے گا, مال دینے والا بھی آئے گا. اب وہ پھر اس کی صورت بدلنا شروع ہوتی ہے. ہم وہاں پر بیٹھ کے نوحہ خواہ نہیں ہو سکتے کہ اب یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے, اس کو نہیں آنا چاہیے, جو پہلے کے حالات تھے ویسے ہی رہنے چاہیے, یہ ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا بات تو یہ ہے کہ رشتے روابط جو بھی ہیں ہمارے, وہ تاریخی حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہم لوگ جڑتے رہے ہیں, سمٹتے رہے ہیں. خان قلات کے خلاف اگر انگریز نے جو سازش کی وہ یہ تھی, بادلی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, قلات میں انہوں نے خاصا وقت گزارا ہے, نوکری کی ہے. قلات کو ٹف ٹائم دینے کے لیے انگریز بہادر نے ایک برٹش بلوچستان بنا دیا. ہر قبیلے کو, ہر چیف کو, ہر معتبر کو اس نے وظیفہ دینا شروع کر دیا. بادلی صاحب سے سردار سالانہ وظیفہ لینے آتے تھے, چیف صاحبان وظیفہ لینے آتے تھے. بھئی وہ کس چیز کا وظیفہ ہے؟ 200 روپے تھا, 250 روپے تھا, تو اس کی اہمیت کیا تھی؟ لیکن آپ دیکھیں کہ انگریز نے ان کو معتبری دے کے, ان کو اعزاز دے کے, ان کو ایک شناخت دے کے خان کے خلاف کر دیا. اور جو خان کی قلات کی جو خانیت تھی وہ سکڑ کے رہ گئی. تو یہ حالات جغرافی طور پہ سلطنتوں کے زور سے, بادشاہوں کے زور سے ہمیشہ طبعی طور پہ ہماری سرحدوں کو متاثر کرتے ہیں. لیکن کلچر کہاں سے آتا ہے؟ کلچر آتا ہے آپ کی ادبی گہرائی سے. جب آپ کی ادبی گہرائی ہوتی ہے, آپ کے پاس سرمایہ ہوتا ہے, روایات ہوتی ہیں, ان روایات کے بل پہ آپ بہت سی باتیں کرتے ہیں. اب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے سارے ساتھیوں نے سسی پنو کا ذکر کر دیا. ایک کہانی ہے, ایک روایت ہے, ایک شاعری ہے اور ایک تاریخی حقیقت ہے. یہ موجود ہے اور اس کو اگر آپ نے لٹریچر میں دوام دے دیا, کسی اچھے شاعر نے اس کو گا لیا اور مقامی موسیقاروں نے اس پہ دھنیں بنا لی, تو وہ روایت مضبوط ہو جاتی ہے, وہ آپ کو جوڑے رکھتی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان میں جو سرکاری ادارے ہیں کلچر کے حوالے سے, آرکیالوجی کے حوالے سے, وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, ان کا باہم تقابل کیا جائے تو ہم بلوچستان کو کہاں کھڑا پاتے ہیں؟ خود ان دونوں ایریاز کو ورلڈ کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری اسپیڈ کیا ہے؟ اسپیڈ 3 قسم کی ہوتی ہے. آپ کی سیاسی اسپیڈ کی بات کر رہے ہیں, یا آپ اپنے اقتصادی ترقی کی بات کر رہے ہیں, یا آپ اپنی مینٹل شعوری جو ہے ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. سیاسی طور پہ آپ بہت ہی زیادہ تنزلی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں اور اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں, آپ زیادہ دانشمند ہیں, سمجھتے ہیں. رہ گیا سوال کہ آپ کی اقتصادی صورتحال, وہ آپ کے ملک کی موجودہ نظام کی کمزوری کی وجہ سے کرپشن کو جنم دیتی ہے اور کرپشن آپ کو کھا جاتی ہے. تو اقتصادی طور پہ بھی آپ تباہی کی طرف تیزی سے دوڑے جا رہے ہیں, اسپیڈ یہ ہے. اچھا, اب آپ شعوری سفر کی بات کریں. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں انہوں نے چیزوں کو دیکھنا سمجھنا شروع کیا ہے, وہ بہت پڑھ رہے ہیں. میں نے کتابوں والوں سے پوچھا تھا کہ یار یہ آج کل آگے ہے, کمپیوٹر کا سلسلہ, نیٹ چلتا ہے, کہ کتابیں بکتی بھی ہیں. انہوں نے کہا زیادہ چھپ بھی رہی ہیں اور زیادہ بک بھی رہی ہیں, یہ کون خریدتا ہے؟ تو شعوری سفر میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے بہت ہی اچھی تسلی بخش رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں ان سے بہت قوی امید ہے. ڈاکٹر کلیم لاشاری صاحب کو امید ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یوتھ ہے, ان کے خیالات, ان کے کتاب پڑھنے کی اسپیڈ اور باقی باہم جو ایکسچینج ہے,
यहाँ कई एक बहुत इम्पॉर्टेंट बड़े और इस सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने वाले शख्सियात बैठी हैं। डॉक्टर मुनीर बादेनी साहब बैठे हैं, जमाल शाह साहब बैठे हैं, एक पूरा ज़माना बीबीसी में और अब डान में काम किया है, शाहजेब जिलानी बैठे हैं, और जनाब गाजी सलाउद्दीन साहब हमारे बहुत सीनियर और हैं हम जितने, लेकिन उम्र 86 साल है लेकिन अभी भी हमसे जवान है, वो यहाँ बैठे हैं। मोहतरमा सादका सलाउद्दीन, प्रोफेसर करार हुसैन साहब की जो बेटी हैं जिन्होंने बुलान यूनिवर्सिटी की दाग बेल डाली और यहाँ तालीम के जो सले हैं वो आगे बढ़ाए, वो बैठी हैं। और बहुत सारे दोस्त हैं, नाम बहुत हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप सवाल पूछें। उन्वान है सिंध बलूचिस्तान के रिश्ते। एक शख्स ने कहा है कि सिंध बलूचिस्तान कभी भी हमने अलग सुना ही नहीं है, हमने कहा है ये एक ही है। दूसरे शख्स ने कहा है कि सिंध बलूचिस्तान का हवाला ससी पुनू से है। ससी सिंधी थी, पुनू बलोच था, बलोच ज़्यादती करके गया है, आप इसको माने। तो लेकिन उसके लिए अदी नूरुल हुदा शाह ने कहा कि उस औरत ने जो जदोजहद की है और दीबल के और बम्बोर के मैदानी इलाकों से पहाड़ों का सफ़र किया है और जिस तरह दुआएं दी हैं, जिस तरह बद्दुआएं दी हैं, वो पूरा खैर शाह लतीफ़ का सुर है। तो उस हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि आप 1, 2, 3, 4 सवाल पूछें तो ये सेशन हम पूरा करें जी। और अदी नूरुल हुदा शाह पता है क्या है, वो बहुत अच्छी इंसान दोस्त भी हैं, लेकिन वो कहती हैं कि ख़वातीन को चूँकि कम से कम मौका मिला है पाकिस्तान में, तो पहले सवाल ख़वातीन पूछें। मुनीर बादिनी साहब कभी भी इस पे एतराज़ मत कीजिएगा। जी ए ईमान वालो, बैकग्राउंड बताया मैंने। कोई भी सवाल पूछेगा आप, ख़वातीन एक्सक्लूड हो गई, अब मर्दो हजरात। हाँ शाहजेब, हाँ ये मेरा नाम शाहजेब जिलानी है। मेरा ताल्लुक़ सिंध में खैरपुर से है, जहाँ पे जिसकी जो कि एक लंबे अरसे तक वहाँ पे हुक्मरानी रही टालपुर मीरों की, वो रियासत थी और फिर पाकिस्तान बनने के बाद ज़म कर दी गई। टालपुर हुक्मरानों का मेरा ख्याल आपने ज़िक्र किया होगा कि हमारे यहाँ किस तरह से बलोच ट्राइब्स आते रहे हैं, सिंध में हुक्मरान भी रहे हैं। मैंने अपने काम में 12 में बलूचिस्तान आया हूँ। यहाँ पे मैंने तुरबत हो, पंजगूर हो, गवादर हो, दूसरे इलाके हों, वहाँ मेरा जाना भी हुआ है। और यहाँ जो शोरिश चल रही है उस पर हमने रिपोर्टिंग भी की है बीबीसी के लिए। मुझे ये लगता है कि हमारी जो सिंध धरती है, जिसके बारे में हम अक्सर कहते हैं कि सिंधी मेहमान नवाज मशहूर हैं और हमारे यहाँ बाहर से लोग आते रहे, बसते रहे, हम उन्हें वेलकम करते रहे। मेरा अपना भी शुजरा जो है वो जाके मिलता है कहीं ईरान और इराक़ और पता नहीं कहाँ से, हमारे आबा अजदाद वहाँ से आए, भारत से इतने सारे लोग आए। लेकिन जब जब मेरा यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ है हमारे दोस्तों से बलूचिस्तान में, मुझे वो, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे वो अक्सर वो वार्मथ नहीं मिली। वो वेलकम करते हैं, अपने मसाइल के बारे में बात करते हैं। मैं फिर सोचता हूँ कि चूँकि जिन बुरे हालात में यहाँ पे लोग गुज़रे हैं, जो वो सह रहे हैं, जो जुल्म है, जो इस्तेसाल है, जो मायूसी है, जो महरूमी है, जो इस्तेसाल है, शायद उसकी वजह से मिजाज बदला है, या जब हम सिंधी और बलोच की बात करते हैं तो हमारे मिजाज में ये फ़र्क है। ये सवाल मेरे जहन में उठता है और मैं चाहूँगा कि आप में से अगर कोई इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल सके। उसमें कोई वो खलीज नहीं है कि हाउ आई फील अबाउट बलूचिस्तान या बलोच लोगों के बारे में।
لیکن مجھے وہ مزاج کا تھوڑا فرق مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے. تو پتہ نہیں اس کے کوئی اور وجوہات ہیں یا وہی ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں. آڈینس میں سے بہت سے بچے ابھی آئے ہیں, اس لیے ڈاکٹر صاحب کے سوال, ان کے سوال کہنے پر کوئی سوال سامنے سے آیا نہیں, لیکن جو گفتگو ہوتی رہی ہے اس میں ایک بنیادی گفتگو یہ بھی رہی ہے جو ابھی شاہ زیب صاحب نے اپنے سوال میں پوچھی, تو تھوڑی سی ریپیٹیشن ہو جائے گی, لیکن کیونکہ آپ لوگ ابھی آئے ہیں تو اس حوالے سے اس بات کو پھر ریپیٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے شاہ زیب, سندھ اور بلوچستان ظاہر ہے اس وقت موجودہ صورتحال میں بلوچستان کے حالات شدید ان پر بڑے سوال اٹھتے ہیں اور بڑے تکلیف دہ ہیں, اور بڑا ہم سب کو اس سے بڑا اختلاف بھی ہے. لیکن سندھ بھی کسی کے یوں نہیں ہم کہہ سکتے کہ اچھے حالات سے گزرتا رہا ہے. سندھ کے حالات جو ہیں اگر ہم پیچھے سے آنا شروع ہو جائیں تو تاریخ بھی مسخ ہوئی ہے, اور سیاسی طور پر بھی اس کو پیچھے دھکیلا گیا ہے, شناخت بھی اس کی کچلنے کی کوشش کی گئی ہے. یہی بلوچستان میں اس وقت ہو رہا ہے. ایک بات یہ جو آپ مزاج کی بات کر رہے ہیں, اس مزاج یہ کیوں آیا ہے, یہ تو میں تو سمپلی اس کا ایک جواب یہ دوں گی کہ یہ سب کریٹ کیا گیا ہے, یہ ہم سب کو ایک دوسرے سے دور کیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مسائل پر آواز اٹھا ہی نہ سکیں, ہم ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کر ہی نہ سکیں کہ ریاست کو, حکومت کو کسی قسم کا پرابلم ہو ہمیں ہم پر جبر کرنے میں. ایک چیز تو خیر یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمیں آپ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, اور ظاہر ہے کہ میں سندھ کے نوجوانوں کو بھی اس میں مخاطب کروں گی کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے. آپ باشعور ہیں, ابھی لاشاری صاحب نے جس طرح کہا کہ آپ کے بھی شعور کی یہ ڈسکس ہوتا ہے ہر جگہ کہ کسی بھی پاکستان کے پبلشر سے پوچھیں کہ تمہاری کتابیں زیادہ سے زیادہ کہاں جاتی ہیں, تو وہ بتاتا ہے کہ پہلے نمبر پر بلوچستان اور دوسرے نمبر پر سندھ میں, مگر کراچی کو چھوڑ کر باقی سندھ میں جو ہے ہماری کتابیں جاتی ہیں. یہ وہ نوجوان ہیں, آپ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے, یہ شعور کا بنیادی اصول ہے کہ اپنے حقوق کے لیے اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے لیے آپ کی آواز, یہ چاہے سندھی نوجوان ہو چاہے بلوچ نوجوان ہو, آپ کی آواز تب تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک آپ دوسری قوم کے, دوسری اپنی قریبی قوم کے سمجھ لیں, اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور اس پر ہونے والے جبر پر, اس کے ساتھ اس کے احتجاج میں, اس کی مزاحمت میں ہم آواز نہیں ہوتے. یہ ہم آواز ہونا جو ہے یہ آپ کے تعلق کو جوڑتا ہے اور آپ میں محبت کا رشتہ پیدا کرتا ہے. ہم تو ابھی یہ ساری گفتگو ہوتی رہی جس میں ہم یہ اپنے طور ثابت بھی کرتے رہے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کا رشتہ جو ہے نفسیاتی طور پر بھی, تاریخی طور پر بھی, مزاجاً بھی محبت کا تعلق ہے. اب ہم ہماری اس محبت میں تلخیاں ڈال دی گئی ہیں. ہمارا کام ہے ان تلخیوں سے لڑنا اور ان تلخیوں کو مٹانا. سر دس از سفیولہ, سید سفیولہ. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ سر کوئٹہ اور اسپیشلی دا بولان پاس, سنس دس ہیز بین دی کراس روڈ فار دی سویلائزیشنز اور دی ایمپائرس, تو سر میرا کویشچن ہے کہ وٹ ہیز بین دی significant influence of the Afghans culture on the Sindh, اور especially the Sufis جو یا for example جیسے داتا صاحب جو پنجاب یا لاہور میں ہیں, historically they were from the Afghanistan which is now Afghanistan.
So could you please put light on this? بہت ہی اچھا سوال. اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سرحد کے اس پار سے جو حال میں افغانستان کہلاتا ہے، کوئی افغانی انفلوئنس جو ہے وہ ہمارے خطوں پر پڑا، اور اگر پڑا تو کس طرح کا اثر پڑا. جناب علی، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ خود افغانستان جو ہے وہ بہت ہی مصائب کا شکار مسلسل رہا ہے. موجودہ تاریخ میں، کیونکہ تاریخ جب سے لکھی جاتی رہی ہے تو اس کو 500 سال قبل مسیح سے تاریخی دور ہم کہتے ہیں کہ اس میں ریفرنسز آتے ہیں. افغانستان کا ذکر بھی چلا ہے اور اس کے ساتھ پنجاب اور سندھ کا ذکر چلا ہے، لیکن اس میں لفظ بلوچستان استعمال نہیں ہوا ہے. لیکن خطہ یہ وہی ہے جو 19واں اور 20واں صوبہ تھا کیانی بادشاہت کا. انتظامی طور پہ یہ لوگ کٹھے تھے، اور اس کے انتظامی کٹھے ہونے کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کا آنا اور جانا مسلسل رہتا ہے. تو تاریخی دور سے ہم مسلسل افغانستان سے گزرتے ہوئے ایران، اور ایران سے آتے ہوئے بعض اوقات افغانستان سے ہوتے ہوئے سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں آئے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ ریفرنس ہمیں مسلسل ملتے ہیں. عربوں نے جب اس خطے پر حملہ کیا ہے تو انہوں نے افغانستان کو بھی نہیں بخشا، تو ان کا آنا جانا پھر وہاں سے بھی رہا. تو یہ روابط جو ہیں بہت زیادہ گہرے ہیں، جو کہ لکھے پڑھے نہیں گئے ہیں. لیکن ان کی نشانیاں، جیسے آپ نے بتایا کہ داتا گنج بخش کا ہونا، سندھ میں کلندر لال شہباز کی موجودگی، یعنی اس سے کوئی ڈینائل تو نہیں ہے کہ وہ اس خطے سے آئے تھے. تو اکیلے تو نہیں آتے تھے نا. کیوں آتے اکیلے؟ سلسلہ جڑا ہوا تھا، لوگ آتے جاتے رہتے تھے. جب آپ کے پاس چنگیز خان کی حملے کی صورت میں ایک پوری اٹھا پٹک ہوئی ہے، لوگ یہاں سے وہاں، ان کی بیخکنی ہوئی ہے، قبائل نکلے ہیں، ملک ٹوٹے ہیں، ریاستیں تباہ ہوئی ہیں، وہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ وہ لوگ ادھر آئے ہیں. اسی طرح پھر یہ جو باہم جلال الدین خوارزم شاہ کی اور چنگیز خان کی جو لڑائی ہے، اس میں مسلسل 50 سال تک لوگ جو ہیں اس خطے میں بے چین رہے، بے قرار رہے، اور وہ موومنٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نادر شاہی حملہ ہوتا ہے. نادر شاہ نے پہلا کام یہ کیا کہ 7 سلطنتیں اپنے قابو میں کی. اس میں افغانستان کا قندھار کا علاقہ، جو کہ اس کی ایرانی بادشاہت سے ٹوٹ کر الگ ہو چکا تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سندھ کو اور دہلی کو خط لکھے کہ جناب میں جاؤں گا، قندھار کو پکڑوں گا، تو لہٰذا آپ جو ہے ان لوگوں کی کوئی مدد نہ کیجیے گا، اور اگر یہاں سے کوئی آدمی بھاگ کے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ ان کو پناہ نہ دیجیے گا. اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ ظاہر ہو گیا کہ وہاں سے اگر افغانستان میں کچھ بھی ہوگا تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ ادھر آئیں گے. امن میں بھی ادھر آئیں گے، کاروبار کے لیے بھی ادھر آئیں گے. اگر کسی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، کوئی طوفان آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، تو بھی ادھر آئیں گے. تو یہ ہمارا جو تاریخی طور پہ ان لوگوں کا آنا جانا بہت رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نادر کی قتل کے بعد عبدالی صاحب کو یہ خطہ مل گیا باضابطہ طور پہ. جدید افغانستان کی بادشاہت برقرار ہوئی، قائم ہو گئی. 18ویں صدی کی بات عرض کر رہا ہوں. اچھا، وہ بادشاہت ہونے کا کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب عبدالی کے پاس، بلوچستان عبدالی کے پاس، سندھ عبدالی کے پاس. ہم لوگ اس وقت پورے 60 سال جو ہے افغان بادشاہت کا حصہ رہے. آنا جانا، کاروبار، روزگار، سب چیزیں ایک ہو گیا. بادشاہ ایک، سب لوگ ایک. پھر تیمور کا، عبدالی کا بیٹا، احمد شاہ عبدالی کا بیٹا تیمور شاہ جب آیا تو تیمور شاہ کے ساتھ بڑے مسائل تھے. اس کے گھر میں 5
मेजर कबाइल की ख़वातीन थी, उस वजह से उसकी सल्तनत टुकड़ों में टूट गई। जब उसकी सल्तनत टूटी है तो सिखों ने पंजाब पेशावर समेत घेर लिया। यहाँ वालों ने अफ़गानिस्तान को जवाब दे दिया कि हम पैसे नहीं देते, अब आप कमज़ोर हो, अब हमसे पैसा नहीं ले सकते। लेकिन बादशाहों के झगड़े हो गए, लोग आते जाते रहे, लोगों में जो रस्म थी मौसमों के हिसाब से आते जाते रहे, कारोबार के हिसाब से आते जाते रहे, और आज तक आते जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। माय नेम इज़ हमना जाहिद और मेरा अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जब आप अपने राइट्स के उसमें आवाज़ उठाते हैं तो एक टाइम ये होता है कि जब आपने चुप खामोश होकर बैठे हुए होते हैं तो सब बोलते हैं कि जी आप पे का ही कसूर है, क्योंकि आपने जब आप पे कोई कुछ कर रहे थे आपके साथ तो आपने क्यों नहीं कुछ उस टाइम पे बोला, ठीक है। जब वो 2-3 साल गुजर जाते हैं या 4-5 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद जब दूसरे बंदे के पास पावर होती है और वो आपने कोई अपने राइट के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई है और उस बंदे ने अपनी पावर यूज़ कर ली है। अब पावर यूज़ करने के बाद उसने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि आपकी पूरी ज़िंदगी जो आपके साथ कंटिन्यू वो थी वो ख़राब हो चुकी है उस बंदे की। अब बाकी लोग ये बोल रहे हैं कि आपका ही कसूर था, अगर आप उस टाइम पे आवाज़ उठा लेते अपने, तो जो आप आज सिचुएशन आप फेस कर रही हो वो उस टाइम पे आप ना फेस करती। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये राइट्स का आप कहते हो कि आवाज़ उठानी चाहिए अपने राइट्स के अगेंस्ट ना, आप कोई आप पे जुल्म कर रहे हैं आप अपनी आवाज़ उठाओ, आप पे कुछ भी हो रहा है तो आप आवाज़ उठाओ, लेकिन जब आप अपनी आवाज़ उठाते हो तो आपके पास एट द एंड कुछ भी नहीं बचता। तो ये फिर अब इंसान क्या करे, फिर आवाज़ उठाए आपके पास सब कुछ ख़त्म हो जाता है, आप आवाज़ ना उठाए तब आपके पास जो है सब कुछ वही चीज़ जो है आप फेस करते जाओ। जब तक आवाज़ नहीं उठाई है तब तक सब कुछ सही है, जब आवाज़ उठा ली है तब सब कुछ ख़राब हो चुका है। अब बताएं क्या करें, फिर अब क्या करूँ मैं? बेटा आप मुझसे सवाल पूछा था, आप सवाल पूछ रही हैं सोशल समाजी सवाल पूछ रही हैं, इनफरादी सवाल पूछ रही हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ इज्तिमाई हमारी सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से, और ये कौमी नहीं यदि माफ़ी चाहता हूँ जी, इसके अकेले सवाल को पूरी कौम पे ले आए। पूरी कौम पे ले आती हूँ। हाँ। मैं वही इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं तो मैं फिर वापस अपनी उसी पूरी कौम के हवाले से ये बात कहना चाह रही हूँ जो मैंने आप सबको कही। देखिए बेटे, इनफरादी तौर पर भी ऐसा ही है, आवाज़ आपको उठानी है, आवाज़ अपने लिए उठानी है। ये तो एक बात होगी जो आप कह रही हैं कि अगर कोई आपके साथ हम आवाज़ नहीं होता, लेकिन इंसान की शनाख्ती ये है कि वो दूसरे के लिए आवाज़ उठाता है। ये जानवर और इंसान का फ़र्क है, चाहे वो इनफरादी मसाइल हों, समाजी मसाइल हों। अब आते हैं हम जिस मौजू पर इस वक्त बैठे हुए हैं, वो मैं रिपीट कर दूं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिंधी नौजवान और बलूचिस्तान के नौजवान जो चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ शनाख्त में से किसी से भी ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन मजमूई तौर पर बलूचिस्तान के नौजवान और सिंध के नौजवान या पाकिस्तान के तमाम चारों सूबों के नौजवान, पूरे पाकिस्तान में मौजूद जो नौजवान हैं, ये एक उसूल है अपना हक हासिल करने के लिए, अपने मसाइल पर आवाज़ उठाने के लिए, अपने ख़ुद पर, अपनी कौम पर, अपनी ज़मीन पर होने वाले जबर पर मज़ाहमत करने के लिए। ये एक बुनियादी उसूल है कि आप बंद दायरे के अंदर ये मज़ाहमत नहीं कर सकते। आपको दूसरे के साथ, दूसरे पर जो जबर हो रहा है, दूसरे की जो हक तलफियाँ हो रही हैं, दूसरी कौम और दूसरी ज़मीन पर जो कुछ गुज़र रहा है, उसके साथ हम आवाज़ होना पड़ेगा। ये बुनियादी उसूल है। जब आप हम आवाज़ होंगे, हम क्योंकि मौजू पर सिंध और बलूचिस्तान के हैं, सिंध के नौजवान बलूचिस्तान के नौजवानों के साथ हम आवाज़ होंगे और बलूचिस्तान के लोग जो हैं नौजवान सिंध के नौजवानों के साथ हम आवाज़ होंगे, आपकी आवाज़ मजबूत होगी। और इसकी वजह ये नहीं है कि सिर्फ हम उसूली तौर पर, हम फितरी तौर पर एक हैं। हमें एक दूसरे के दुख को महसूस करना चाहिए, हमें एक दूसरे के दुख को समझना चाहिए। और ये भी याद रहे
کہ ہم میں سے کوئی ایک اپنی شناخت کھو بیٹھا جبر کے دباؤ میں آ کر تو شناخت دوسرے کی بھی نہیں رہے گی. ہم ایک ہی جبر تلے پس رہے ہیں اس وقت. تو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا. بہت شکریہ. ہمنا نام کی ایک بیٹی ہماری ہے آرٹس کاؤنسل کراچی میں نا, تو مجھے ایسے لگا ہمنا کوئی روپ تبدیل کر کے ادھر بیٹھی ہے. خیر, بے نظیر جیپ سے کیوں نکلی, اسی لیے قتل ہو گئی. فلاں درخت پہ کیوں چڑھا, اسی لیے قتل ہو گیا. فلاں یہ ساؤتھ ایشیا میں وکٹم کو پہلے بلیم کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ اگلے آ کے کہتے ہیں کہ 3 سال پہلے کہاں تھی, آواز کیوں نہیں اٹھایا. آخری جملہ بول رہا ہوں, وہ یہ کہ اپنی آواز کو جمع کرو. انسان جو ہے نا وہ نحیف آواز کے ساتھ شروع کرتے ہیں, پھر وہ ایوریسٹ پہ چڑھ جاتے ہیں. وقت کے پیغمبر بھی جب اپنی آواز پہنچا نہیں سکتے تو اپنے شہر ولادت چھوڑ دیتے ہیں, پھر آواز کو مجتمع کر کے بڑی طاقت کے ساتھ آتے ہیں. ہم نا تمہیں آواز بڑھانی پڑے گی, مضبوط کرنی پڑے گی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ آئے, ہمیں سنا. پھر کسی اور وقت میں ہم آپس میں ملتے رہیں گے. جاتے جاتے صرف آپ کو یہ کہوں کہ جو اولاد ہیں وہ دن میں 10 منٹ اپنے ماں باپ سے حال احوال لیں کہ آج آپ کا دن کیسے گزرا. اور جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں سے پوچھیں تیری تعلیم کتنی آگے بڑھ رہی ہے. ہم نے دراصل ایک دوسرے سے بات کرنا ہی چھوڑ دی ہے. 10 منٹ ماں باپ کے لیے موبائل فون کو چھوڑیں, ماں باپ کو نہ چھوڑیں. بڑی مہربانی.